دورا دورا جیپنیز ناول اردو ٹرانسلیشن والیوم 1 چیپٹر 3 اینڈ 4 چیپٹر 3 ریوجی نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے سانس لی۔ یہ سمجھنے میں 3 گھنٹے مزید لگیں گے کہ ابھی کیا ہوا۔ کیٹا مورا یوسف وکن سے آئسکا ٹائگا تک یہ ہے۔ شام 7 بجے۔ چونکہ یاسوکو کو رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام پر جانا تھا، اس نے معمول سے پہلے گھر چھوڑ دیا تھا۔ ایک شخص کے لیے رات کا کھانا تیار کرنے کے بعد ریوجی نے اسکول کے بعد پراسرار واقعے کا کچھ اندازہ لگایا۔ جب وہ اپنے 4 اور آدھے تاتامی سے ڈھکے کمرے میں واپس آیا تاکہ اپنے ہوم ورک کا آغاز کرے اور اپنے بیگ کو کھولے تو اس نے وہ چیز دیکھی۔ یہ ایک ہلکا گلابی رنگ کا لفافہ تھا۔ کیا یہ وہ کاغذ ہے جسے واشی کہتے ہیں؟ نیم شفاف کاغذ پر چاندی کے چیری کے پھولوں کے بہت سارے نمونے تھے اور لفافے کے سامنے لکھا تھا کیٹا موراکن کے نام، جبکہ پیچھے لکھا ہوتا آئسکا ٹائگا کی طرف سے۔ نوٹ تھا LOU۔ یہ کسی دوستی کا دعوت نامہ نہیں لگ رہا تھا، نہ ہی کسی کلاس کمیٹی کا نوٹس نظر آ رہا تھا، نہ ہی کوئی الفاظ ہلکے نیلے رنگ کی روشنائی سے لکھے گئے تھے۔ کیا یہ ایک محبت نامہ ہے؟ سادہ الفاظ میں۔ پام ٹاپ ٹائگر نے غلط بیگ لے لیا تھا۔ اس نے سوچا ہوگا یہ کیٹا مورا کا بیگ ہے، اس لیے اس نے خاموشی سے لفافہ اندر ڈالا۔ اس سے یہ وضاحت بھی ہوتی ہے کہ وہ کیوں اتنی محنت کر رہی تھی اور وہ اس بیگ کو اس سے کیوں چھین رہی تھی۔ میں نے اسے لکھنے میں بہت وقت لگایا، اگر تمہیں یہ پریشان کرتا ہے تو فوراً پھینک دو۔ یہ بہت غیر متوقع تھا۔ کیا تم نے غلطی سے میرے بیگ میں ڈال دیا ہے نا؟ میں نے اندر کے مواد کو نہیں پڑھا، اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، تو تم اسے واپس لے سکتی ہو۔ ریوجی نے خط واپس کرتے وقت نادانی کا بہانہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ناممکن ہے، یہ لمحہ بھر کا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت مشکل ہے، میں اب مزید نہیں کہہ سکتا کہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے کچھ اور بہتر سوچ آ نہیں رہی۔ یہ فیصلہ کہ مجھے بس یہ خط غیر سنجیدگی سے آئسکا ٹائگا کو واپس کرنا ہوگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، یہی سب کچھ میں کر سکتا ہوں۔ اگرچہ یہ محبت کا خط ہے، شاید اسے نہیں معلوم کہ یہ میں جانتا ہوں یہ کیا ہے، لہٰذا مجھے خاص کچھ کہنا نہیں پڑے گا اور چیزوں کو مزید پیچیدہ نہیں بنانا ہوگا، اگرچہ یہ کچھ ممکن نہیں اور یہ اتنا آسان حل بھی نہیں۔ آئسکا ٹائگر کو شرمندہ کرنا یا اس کی عزت نفس کو نقصان پہنچانا یا اسے خود سے نفرت کرنے کے بجائے واحد راستہ یہی ہے۔ ریوجی نے اپنی اس سوچ کو قبول کرنے پر مجبور کیا اور اس خطرناک چیز کو واپس بیگ میں رکھنے کی تیاری کی۔ پھر کچھ غیر متوقع ہوا۔ ریوجی نے اپنی تیز آنکھیں سکیڑی، نہ کہ غصے کی وجہ سے بلکہ اس لیے کہ وہ انتہائی پریشان تھا۔ اس کا دل کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ لفافے کو بگاڑنے سے بچانے کے لیے ریوجی نے اسے احتیاط سے اپنی ہتھیلی پر رکھا، پر وہ اچانک خود ہی کھل گیا۔ نہیں، مت بھولو، اگرچہ اس نے دل ہی دل میں چیخ ماری۔ لفافے کی مہر جو پہلے ہی کافی ڈھیلی تھی اپنے وزن کی وجہ سے کھل گئی، جس سے ریوجی کا سانس لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ یوں ایک خود غرض مجرم جو دوسروں کے خطوط کھولتا ہو، یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوا۔ نہیں، لیکن میں نے اندر تو کچھ بھی نہیں دیکھا، یہی بات ہے، مجھے اسے دوبارہ چپکانا ہوگا، پھر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ یقین انکو چون نے لیونگ روم سے دہرانا شروع کر دیا۔ ریوجی نے اپنے دراز میں چپکنے والے مادے کی تلاش شروع کی اور آخر کار وہ مادہ اسے مل گیا اور ریوجی نے خط کے مہر کو دوبارہ وہاں سے چپکا دیا اور بند کر دیا۔ ریوجی اتنا حیران تھا کہ جو کچھ وہ کر رہا تھا اس سے خود کو روکا۔ لمبے لفافے کے اندر کوئی خط ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہچکچاتے اس نے دوبارہ لفافہ کھولا، اندر جھانکا اور نیم شفاف لفافے کے ذریعے روشنی ڈال کر دیکھا۔ لفافے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا جہنم ہے؟ سچ میں؟ اب مذاق بند کر، وہ بے وقوف ہے۔ ریوجی نے اپنی میز پر منہ کے بل گر کر اپنا سر پیٹا۔ جہنم! آئسکا ٹائگر، تم واقعی بے وقوف ہو۔ ایک جگہ چھپنا جہاں میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، میرے سامنے گرنا، غلط بیگ لے لینا، اس بیگ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے توانائی ضائع کرنا، چھینکنا، بے ہوش ہونا، سب کچھ صرف ایک خالی لفافہ واپس لینے کے لیے۔ بے وقوف ہونے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔
ہوش میں آ کر ریو جی نے خالی لفافے کو پھر واپس چپکانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ بہت ہی مایوس ہو چکا تھا۔ کیا میں اب بھی یہ کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں ہوا، جب یہ میں یہ آئس کو کل واپس کر دوں۔ جب اس نے پوری بات کی بے وقوفیت سمجھ لی، ریو جی نے دعا کی کہ وہ اس وقت زور سے نہ ہنسے، ورنہ اسے ٹام ٹائیگر زندہ ہی کھا جائے گا۔ ریو جی نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے آہ بھری، اب تک معاملہ طے ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ حیرت انگیز رات مزید گہری ہوتی گئی۔ رات کے 2 بجے اچانک ریو جی جاگ اٹھا اور نیند میں آنکھیں کھولی۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے کچھ خواب دیکھا ہے۔ اپنی گھڑی کی طرف دیکھنے کے بعد اس نے پیٹ کھج جاتے ہوئے ہمیشہ صبح تک سوچتا تھا، تو آج رات کیوں آدھی رات کو جاگ گیا؟ ریو جی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ اس وجہ سے کہ وہ صرف ٹی شرٹ اور باکسر میں تھا؟ اپریل کے وسط میں بھی اس کو سردی لگ رہی تھی، شاید یہ کھڑکی کھول کر سونے کی وجہ سے تھا۔ وہ کھڑکی اپارٹمنٹ بلاک کے بالکل سامنے کھلتی تھی۔ گھر کی سیکورٹی کافی کمزور تھی، اگرچہ اس نے سوچا گھر میں چوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ریو جی نے کھڑکی بند کر دی اور اس سے یقینی بنایا کہ وہ مقفل ہو۔ ریو جی اپنی بستر سے اٹھنے کے بعد ریو جی نے ایک کمزوری سی محسوس کی۔ کیا یہ کوئی برا خواب تھا؟ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی اس کو دیکھ رہا ہو۔ اسے ایک عجیب ماحول محسوس ہوا جسے وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ امن ہو جاؤ، تاتامی پر لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہوئے اس نے سوچا شاید یاسوکا کی جگہ پر کچھ ہوا ہو۔ اس نے فون کی سکرین چیک کی، لیکن اس بارے کوئی کال بھی نہیں تھی۔ شاید میں سوچ رہا ہوں، ریو جی نے آپ بھری، چونکہ میں بستر سے باہر ہوں تو بہتر ہے کہ باتھ روم چلا جاؤں۔ اس نے باورچی خانے کی لکڑی کی ٹائلوں پر ننگے پاؤں چلنا شروع کیا، باتھ روم کی طرف۔ اسی لمحے اس نے اپنے گلے کے قریب ایک ٹھنڈی سی سرسراہٹ محسوس کی۔ جب اس نے فطری طور پر مڑنے کی کوشش کی، اس کا پاؤں زمین پر رکھی اخبار پر آ گیا اور وہ خوبصورتی سے پیچھے گرا۔ دھڑام! اس کے کولوں سے لے کر سر تک ایک جھٹکا لگا، اس کا سانس لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ اس نے چیخ بھی نہیں ماری، شدت سے کچھ ایسا تھا جو ریو جی کے سر کے بالکل پیچھے سے گزر گیا تھا۔ ریو جی کے چھوڑتے وہ چیز کسی اور چیز پر جا لگی تھی اور ایک زبردست خوفناک ٹکراؤ کی آواز آئی تھی۔ وہ اندھیرے میں 2 کمرے اور کچن والے اپارٹمنٹ میں ایک مشکوک سایہ کھڑا تھا۔ اس شخص نے دوبارہ ایک لکڑی جیسی چیز کو اوپر اٹھایا اور سیدھا ریو جی کی طرف بڑھا۔ ریو جی پر حملہ ہو رہا تھا، لیکن کیوں؟ کیا یہ کوئی خواب ہے؟ کوئی مدد کرے! ریو جی خاموشی سے فرش پر لڑک رہا تھا۔ کیا میں روشنی آن کر دوں یا پولیس کو کال کروں یا مالک مکان کو؟ اس کی سوچ خالی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے، اور اس کا جسم اتنا سخت تھا، صرف وہ حملوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے داخلی دروازے کی طرف رینگ رہا تھا۔ لیکن آج وہ مارا جانے والا تھا۔ ہتھیار براہ راست اس کی سر کی طرف نشانہ بنایا گیا تھا۔ ریفلیکس کے طور پر ریو جی نے دونوں ہاتھ باہر نکالے اور رسپانس کیا اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نے پکڑ لیا، حالانکہ اس نے یہ صرف قسمت کی وجہ سے ہی پکڑ لیا تھا۔ میں نے حقیقتاً پکڑ لیا، یہ کیا ہے؟ جب ہتھیار پکڑا گیا تو حملہ آور نے طاقت سے اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ ریو جی نے بھی بغیر روک تھام کے سب کچھ دیا۔ دونوں طاقتیں خاموشی سے ایک دوسرے کے خلاف ان کو دھکیل رہی تھیں، جبکہ ان کے سائے تاریکی میں لرز رہے تھے۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی شکل اور اس کے اوپر لمبے ہیئر کو پہچانا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریو جی نے حملہ آور کی شناخت حاصل کر لی۔ دراصل اس نے اسے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔ دانت کچکچاتے ریو جی نے نتیجہ نکالا، یہ ہونا چاہیے، اور کون سا شخص اتنی الجھنیں پیدا کر سکتا ہے؟ جیسے ہی وہ حملہ آور کی شناخت کی تصدیق کرنے والا تھا، میں نہیں کر سکوں گا۔ اس کے کانپتے بازو شکست کے قریب تھے، اس کی سخت گردن بھی اپنی حد پر تھی۔ میں تو اب مرنے والا ہوں۔ عجیب چھینک کی آواز سے زبردست دباؤ اچانک غائب ہو گیا۔ ریو جی کے اب بھی قوت کو پیش کر رہا تھا اور دھکیل رہا تھا۔ توازن لمحے میں ٹوٹ گیا ہے نا؟ حملہ آور پیچھے دھکیل دیا گیا، جبکہ نرم آواز میں چلاتے ریو جی نے جلدی سے اٹھ کر روشنی آن کی اور پیچھے لڑکھڑاتے ہوئے بستر پر گیا۔ آئس کٹ آئے گا، ٹیشو استعمال کرو یار۔ ریو جی نے ایک ٹیشو باکس کو ٹاپ ٹائیگر آئس کا ٹائیگا کی طرف پھینکا، جو اپنی ناک کو اپنے کپڑے سے رگڑ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے
لمبے بال اس کی پیٹھ پر لہرا رہے تھے۔ وہ ایک ڈھیلا ون پیس پہن رہی تھی جو نرم پٹوں کے ذریعے کئی تہوں میں تقسیم تھا۔ یہ واقعی اس کی چھوٹی جسمانی ساخت کے لیے موزوں لباس تھا۔ مجھے 2 لکڑی کی تلوار دے دو، ریوجی نے پچھلے کچھ وقت میں آہستہ ٹائیگا کے ہتھیار کو ضبط نہ کرنے پر افسوس کیا۔ اس نے روشنی آن کرتے وقت ٹیشو دیتے وقت اسے لے لیا ہوتا، مگر آخر کار بحران ابھی بھی حل نہیں ہوا تھا، اور آہستہ ٹائیگا کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے ایک شیر اپنے شکار کو دیکھ رہا۔ وہ تنگ کمرے میں چکر لگاتی، ظاہر ہے ریوجی نے بھی اس سے دوری بنائے رکھی، انڈر ویئر میں کمرے کے گرد چکر لگاتے ہوئے۔ یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں چل سکتا تھا۔ جب انہوں نے اس پہ سوچا، آہستہ ٹائیگا میں جانتا ہوں تم کیا سوچو، تم چاہتی ہو کہ محبت کا خط واپس کر دوں، ٹھیک ہے، وہ خط جو تم نے میرے بیگ میں غلطی سے ڈال دیا تھا۔ جیسے ہی ریوجی نے بولنے کی ہمت کی، اس لمحے آہستہ ٹائیگا جو خاموشی سے اسے گھور رہی تھی اور اس کے گرد گھوم رہی تھی، اچانک بہت بڑی لگنے لگی۔ یہ ایسا لگتا تھا کہ ایک وہ بم ہے جو پھٹنے والا ہے اور اس کا ٹریگر پہلے ہی سلگ چکا ہو۔ میں خط تمہیں واپس کر دوں گا تو براہ کرم پرامن ہو جاؤ، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کیا تمہیں لگتا ہے صرف واپس کرنے سے تم بچ جاؤ گے؟ اس نے وہ گہرے لہجے میں دھاڑی، اور وہ چھلانگ لگا کر حملہ کرنے والی تھی۔ بے وقوف نہ بنو، چونکہ تم پہلے ہی اس خط کی موجودگی کے بارے میں جانتے ہو۔ بڑی لکڑی کی تلوار خوبصورتی سے ریوجی کے سر کے اوپر سے گزر رہی۔ اب تم مرنے کی تیاری کرو۔ اس نے براہ راست ریوجی کی طرف لکڑی کی تلوار کو سیدھا کیا۔ وہ اتنی تیز کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ لمحے پہلے چند میٹر سے وہ پہلے ریوجی کے سینے تک پہنچ چکی تھی۔ اگر لکڑی کی تلوار دیوار پر نہ لگتی تو بیچارہ ریوجی مر چکا ہوتا۔ کیا بدبختی ہے! آنکھوں میں آنسو لیے ریوجی نے اس سے بھاگنے کی کوشش کی اور پورے گلے سے چیخا، شٹ، چپ رہو، تم پہلے اس خط کے بارے میں جانتے ہو، مجھے اپنا منہ دکھانے کی امید کیسے کر رکھ سکتے ہو؟ ایسی شرمناک صورتحال سے بچنے کے لیے صرف موت ہی تمہیں بچا سکتی ہے۔ ارے اگر موت ہی ایک واحد راستہ ہے تو مجھے کیوں مرنا پڑے؟ ریوجی نے فطری طور پر موجودہ طور پر حملے سے بچا، لیکن آئسکا کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ اس نے فسما کو پھاڑ دیا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ اس کی آنکھوں نے پڑھا، تمہیں اپنی پوری طاقت سے، جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں تمہیں اپنی طاقت سے مار ڈالوں گی۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں تمہیں ماروں گا۔ اس کے لیے معذرت، تو جلدی مر جاؤ، اگر نہیں تو ابھی سب یادیں مٹا دو۔ یہ ناممکن ہے، ظاہر ہے یہ ممکن ہے جب تک کہ میں یہ استعمال کروں۔ اس نے اپنی چمکدار لکڑی کی تلوار کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے صرف تمہارے سر پر اسے مارنا ہے، یہ تمہیں مارنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، مگر شاید یہ تمہاری دماغ سے تمام یادیں مٹا دے گا۔ اپنی یادیں اپنے طور پر مٹانے کی کوشش مت کر، وہ اتنی بے خیال کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ بحث کرنا بالکل بے فائدہ ہے۔ ہم صرف بات چیت نہیں کر سکتے۔ عام عقل، اخلاقیات اور دوسروں کے لیے خیال، یہ سب آئسکا ٹائیگا پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہی وجہ کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ ریوجی جو قریب قریب خون اگل رہا تھا کہ برس آئسکا پوری جگہ میں تباہی مچا رہی تھی۔ ریوجی پر حملہ کرنے کے لیے جو مسلسل بھاگ رہا تھا، اس نے الماری میں رکھی باسکٹ کو توڑ دیا، فسما میں سوراخ کیا، چھوٹے میز کو لات مار کر گرایا، پھر چلائی۔ محبت کے خط کو تم اپنی یادوں سے نکال دو۔ کیا تم صرف یہ تسلیم نہیں کر رہی ہو کہ یہ خود تم نے لکھا تھا؟ تم پام ٹاپ ٹائیگر، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت کا خط تھا۔ اگر تم نے کچھ نہیں کہا ہوتا، کیونکہ یہ مبہم طریقے سے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ زبردست، اب تم کھلے عام تسلیم کر دے اور چیزوں کو مزید الجھا لیا ہے۔ جس لمحے سے میں آئسکا ٹائیگر کے ساتھ ملوث ہوا، سب کچھ بگڑ گیا۔ تم نے دیکھا؟ کیا نہیں تم نے دیکھا؟ تمہیں لگتا میں ایک بیوقوف ہوں اور ایک بیوقوف ہنسا۔ کیا؟ ارے انتظار کرو، کیا تم رو رہی ہو؟ نہیں، میں نہیں رو رہی۔ اس کی شدید آواز سے ایک لمبی آہ کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، جو آنکھیں ریوجی کی طرف دیکھ رہی تھیں اب تھوڑی سرخ ہو گئی تھیں اور کونے تھوڑے پانی سے بھرے نظر آ رہے تھے۔ آئسکا ٹائیگا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ لیکن رونا تو مجھے چاہیے، اگر میں بغیر حرکت کے روتا تو یہ بہتر ہوتا، لیکن یہ اب زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اف لعنت، یہ سب کیا ہے؟
मैं एक हमले का निशाना बन रहा हूँ? ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ बहुत बुरा किया हो। रियोजी ने थक कर फैसला किया अब उसे किस्मत के रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए। कुछ देर तक बचने का बहाना करने के बाद उसने पुख्तगी से आहिस्ता टाइगा की कलाई पकड़ ली। इस लम्हे रियोजी ने महसूस किया उसके हाथ इतने छोटे हैं कि उन्हें आसानी से मरोड़ा जा सकता है, लेकिन वो उससे दोबारा डर गया। मुझे छोड़ दो, अब उसे अपनी आखिरी चाल चलनी थी। इस मरहले पर उसने आहिस्ता से सांस लिया। मुझे माफ़ करें पड़ोसियों, माफ़ करें मोहतरमा मालिक मकान। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से चलाकर कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम सुनो आइस्का टाइगर, तुमने एक ज़बरदस्त गलती की है। वो लिफाफा जो तुमने मेरे बैग में डाल दिया है, मुझे छोड़ो। रियोजी की गिरफ्त को ज़बरदस्त झटके के बाद उसने पीछे हटाया। वो बहुत करीब से हमला कर सकती थी। उसकी आंखें कत्ल की नीयत से चमक रही थी। ये खाली है, रियोजी की चीख भरी आवाज आई। लकड़ी की तलवार रियोजी के सर के बिल्कुल ऊपर रुक गई और कुछ बालों को भी कटने से बचाया। एक अजीब सी खामोशी कमरे में छा गई। चंद लम्हों बाद उसने आखिरकार चंद अल्फाज बोले, ये खाली है? उसकी बच्चों जैसी आवाज ने रियोजी से पूछा, जिस पर रियोजी ने जोर जोर से सर हिलाया और हाँ कहा। सही है, ये खाली है। मैंने कहा है, मैंने इसके अंदर कुछ नहीं देखा। हाँ, खुशकिस्मती है कि तुमने ये किताब मोरा को नहीं दिया। क्या तुम्हें अंदाजा है तुम कितनी बड़ी हंसी की बात बनने के करीब थी? आइस्का टाइगर की आंखें पानी से भर गई। वो बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रियोजी फ़ौरन उससे दूर होकर अपने कमरे में वापस चला गया। उसके हाथ काँप रहे थे जब वो बेचैन होकर अपने बैग में से लिफाफा तलाश कर रहा था। यहाँ देखो, आंखों की रगें उभरी हुई थी। रियोजी ने लिफाफा उसके छोटे हाथों में भर दिया। उसकी लकड़ी की तलवार गिरकर एक आवाज आई। वो चकराने लगी, हालांकि वो अब भी खड़ी थी, अपने पैरों की मदद से खुद को सहारा दिए हुए थी और लिफाफे को रोशनी के करीब करके देखने लगी। उसके चेरी जैसे होंठ थोड़ा सा खुले। उसके बाल बिखरे हुए थे। आयस्का ने शिद्दत से लिफाफा खोला और उसे उलट दिया और उसने तस्दीक कर ली कि अंदर कुछ भी नहीं है। तो उसने खाली एक्सप्रेशन के साथ रिव जी की तरफ देखा। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। ये कहने के बाद वो आहिस्ता से फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखें जो अब तक चमक रही थीं आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। उसके पतले नरम नरम होंठ लरज रहे थे, जबकि उसकी ठोड़ी पर थोड़ी से क्लिक क्लिक की आवाज़ें आई थीं। इसका एक लाजमी शट डाउन। ड्यू जी के सामने बैठते ही उसका चेहरा फौरन पीला पड़ गया और वो छोटा सा वन पीस ड्रेस में लिपटा हुआ जिस्म सीधा साइड साइड पर गिर गया। ऐसे ही वो इसके 2 कमरे, एक किचन वाले अपार्टमेंट में रहने के कमरे में। अरे आइस्का, क्या तुम ठीक तो हो? सब कुछ बहुत अचानक हुआ। रियू जी फौरन दौड़ा और बेहोश गुड़िया को अपनी बाहों में उठा लिया। उसी लम्हे गड़बड़ गड़बड़, क्या इसका पेट गड़बड़ा रहा है? ताकासू की रिहाई घर पर हमेशा खाना तैयार रहता था। लहसुन और अदरक पहले ही कटे हुए थे, जबकि प्याज हमेशा दस्तयाब थी। चंद मूली भी शामिल की गई और आखिर में कुछ बेकन और अंडे भी। और ज़ाहिर है यकीनी बनाने के लिए कभी भी मसाले की कमी ना हो, किचन में हमेशा बहुत सारा चिकन सूप पाउडर मसाले और चिकन बोन सूप पीस मौजूद होती थी। एक और आधा कप चावल में कुछ रेक्टोर ऑयल मिलाया गया, कुछ कटी हुई मूली डालकर जायका बढ़ाया गया। चावल को जर्द रंग दिया गया क्योंकि अंडा मिला दिया गया था और सबसे आखिर में प्याज शामिल करनी थी ताकि उसे मीठा किया जाए। और बेकन को मुकम्मल करने के लिए कुछ इजाफी अज्जा शामिल करने के बाद उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और कुछ ओस्टर सॉस वगैरह मिलाएगी। आखिरी काम था कि उसे बचाई हुई धनिया से सजा दिया जाए सूप के साथ, जिसमें सिर्फ गर्म पानी डालना बाकी था। कुछ कटी हुई प्याज और चिकन सूप बेस पर पूरा खाना 15 मिनट में मुकम्मल हो गया था। खाना पकाते वक्त बर्तन धोने का भी वक्त था, हालांकि सुबह के 3 बज रहे थे। रियू जी की खाना पकाने की महारत अभी भी बेऐब थी। गड़बड़ गड़बड़ लहसन। रियू जी ने उसकी नींद की बातों को इस बेवकूफ़ गड़बड़ में सुना। उसने सोचा, क्या उसे धकेल देना चाहिए, क्या उसे उठाना चाहिए? आइस्का टाइगर, उठो, अगर तुम्हें लहसन चाहिए तो यहाँ साथ में रेक्टोर ऑयल भी। रियू जी ने नरमी से बिस्तर पर सोई हुई छोटी सी शक्ल वाली गुड़िया से कहा।
تل چاول، اوہ تلے ہوئے چاول، اس کی مدھم ہونٹوں کے کنارے سے تھوک ٹپکنے لگا۔ چونکہ میں نے دیکھا ہے میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، ریوجی نے نرمی سے اس کے منہ کو ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اٹھو ورنہ چاول ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ آئسکا کی پلکیں تھوڑی دیر کے لیے کانپی۔ اس سے بچنے کے لیے ریوجی نے اسے ماتر سے کھینچ کر نیچے اتارا۔ آئسکا ٹائیگر نے ناپسندگی سے بیٹھتے ہوئے تھوڑا سا جھٹکا بھی دیا۔ لگتا ہے وہ جاگ گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ جاگ ہی گئی تھی، کیونکہ اس نے غصے سے ریوجی کا ہاتھ دھکیل دیا، جبکہ مشکوک انداز میں اپنے ماتھے سے گیلا تولیہ ہٹا دیا۔ تھوڑا سا اپنی ناک لاتے اس نے کہا، آہا یہ کیا ہے؟ یہ بو تو لہسن کی بو کی طرح آ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں ہر طرف دیکھ رہی تھیں۔ کیا میں نے ابھی نہیں کہا کہ یہ تلے ہوئے چاول ہیں؟ جلدی کرو اور کھاؤ، اس سے تمہارے خون کی گلوکوز بڑھ جائے گی اور تم دوبارہ بے ہوش نہیں ہو جاؤ گی۔ ریوجی نے چھوٹے میز پر رکھے تلے ہوئے چاول کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے چمک اٹھیں۔ لیکن تم کیا کہیں کوئی سازش تو نہیں کر رہے؟ اس نے تیزی سے اپنی آنکھیں، موٹی موٹی آنکھیں مٹکائیں، غصے سے ریوجی کو گھوم کر دیکھا، جو اب اپنے ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ میں کسی چیز کی سازش کیوں کرنا چاہوں گا؟ مجھے لگتا ہے تمہیں جاگنے کے لیے یہ صرف تلا ہوا چاول ہی ہے، جاگنے پر کھلانے کے لیے صرف تلا ہوا چاول ہی ہے۔ تمہارا پیٹ بہت زور سے گڑبڑا رہا تھا، کیا تمہیں نہیں پتا؟ اسکول میں بھی تمہیں وہی کمزوری کی علامت تھی۔ ارے مجھے نہ بتانا کہ تم کھانا نہیں کھاتی، یہ تمہاری فکر نہیں ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دو یہ اپارٹمنٹ۔ کیا تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ نہیں، میری ماں ہے، لیکن وہ باہر کام پر گئی ہوئی ہے، اور جب کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کرو تو کم از کم یہ تو معلوم کر لو کہ اندر کون ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ پولیس کو اب تک بلا چکا ہوتا۔ خاموش ہو جاؤ، تم نے میرے ساتھ کچھ عجیب نہیں کیا کیا؟ آئسکا نے سخت نظروں سے دیکھا، جبکہ اپنے دونوں بازوؤں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ اس کی آنکھیں چھوٹے سی لائن میں مٹک رہی تھیں، اور ریوجی کو وہ بہت ہی اشتعال دلانے والے انداز میں جانچ بھی رہی تھی۔ تم یہاں سب سے عجیب ہو، ریوجی نے جو کہنا تھا اس کو نگل لیا۔ تمہارے لیے ایسی باتیں کہنا بالکل بھی مناسب نہیں۔ اب جب کہ تم وہ شخص ہو جو دوسرے کے اپارٹمنٹ میں گھس کر غصے کی حالت میں ہو اور بے ہوش بھی ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے، جلدی کرو اور کھاؤ۔ اس سب کے باوجود ابھی صبح کے 3 بجے تھے، اور یہ یقیناً لڑائی کرنے پڑوسیوں کو پریشان کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نہیں۔ ریوجی نے ایک بڑا چمچ تلا ہوا چاول لے کر زور سے آئسکا کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ ابھی بھی اس کے بستر پر بکواس کر رہی تھی۔ یہ کچھ حوصلہ طلب تھا، لیکن ریوجی نے پہلے ہی اپنی قسمت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے سوچا جو کچھ بھی آئے اس کا سامنا کرے گی، کیا جائے گا۔ کچھ دیکھتے واقعی مردانہ محسوس ہوا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ آئسکا نے چمچ کو دھکیلا، جبکہ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، لیکن ایسا نہیں لگتا تھا کہ منہ سے کھانا نکالنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ بغیر تکفف کے کھانا چبا رہا تھا، اور منہ ایک گلہری کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ مت سوچو تم اس سے بچ جاؤ گے۔ مم اس نے ایک گھونٹ لیا، 1 منٹ دھکیلا اور چمچ ریوجی کے ہاتھوں سے چھین لیا، اور پھر کھانا جاری رکھا۔ میں ابھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے کھانا نگلتے ہوئے کہا۔ سب سے اہم بات، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ لفافہ خالی تھا؟ اس نے آہستہ آہستہ بستر سے نکلتے اپنی لمبی ڈریس اٹھائی۔ تم نے یقیناً اندر جھانک کر کھولا ہوگا۔ تم سب سے بدترین انسان ہو، تم کھوجی ہو، تم حریص ہو۔ اس نے ریوجی کی طرف پیٹھ مڑائی اور چھوٹی میز کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے تو روشنی سے دیکھا، اگرچہ یہ مکمل طور پر درست نہیں تھا۔ لیکن ریوجی نے اس جواب پر صبر کیا، حالانکہ یقین نہیں تھا کہ وہ سن بھی رہی تھی یا نہیں۔ میز کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے چمچ سے چاولوں کو ٹیلے کو چپٹا سا کیا، اور پھر عجیب شدت کے ماحول میں آہستہ آہستہ چاولوں کو اپنے چھوٹے منہ کی طرف بڑھایا اور چبانا، اور ساتھ ہی اس نے زور سے گھونٹ لیا سوپ کا، اور پھر ایک اور چمچ پینے سے پہلے اطمینان کی سانس لی۔ آئسکا کی طرف دیکھتے ہوئے ریوجی نے کھانا پکانے کے دوران سوچے گئے مسئلے کو اٹھایا۔ ارے آئسکا، میری بات سنو۔ لیکن وہاں صرف چبانا تمہاری خط میں، یعنی وہ لفافہ، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، چاہے میں نے دیکھا ہو کہ اندر کیا تھا۔ چبانا میرا خیال ہے، لیکن چوب وہ بہت
دل جمی سے کھانا کھا رہی تھی۔ ارے میری بات سنو، دوسرے ٹھیک ہے، اچھا ہوا میں نے اضافی بنایا، ریو جی نے خود سے بولا۔ سارے چاول فرائنگ پین سے کٹورا میں ڈالے تھے اور آئسکا کے پاس واپس کر دیے۔ میں نے کہا میری بات سنو، ارے آئسکا ٹائیگا اور دیکھو یہ ذائقے دار ہے۔ ہاں کچھ ذائقے دار ہے، وہ سنا ہی نہیں دے رہا تھا، کیا یہی ہوتا ہے توجہ دینے کا؟ اس کے چھوٹے سے جسم میں سارا کھانا کہاں جا رہا تھا؟ آئسکا بڑے دھیان سے تلے ہوئے چاول کھا رہی تھی۔ یہ اس کا ذاتی تلا ہوا چاول فیسٹیول جیسے ہو، یہ کچھ حاصل نہیں اور چاول جلدی ختم ہو گئے۔ ریو جی نے فیصلہ کیا، وہ اٹھے اور لاؤنج کے کونے سے پرندے کا پنجرا لائے۔ اب جب کسی کی توجہ حاصل ہو چکی ہے، ہوش، ریو جی نے پنجرے کے پر سے کپڑا ہٹایا، اس مواد کو دکھایا۔ وہ کیسا لگ رہا ہے؟ بدصورت نہیں لگتا؟ ماضی کے تجربات نے سکھایا تھا کہ صرف 4 چیزیں ہی اس انکو جان کو جگا سکتی ہیں، جن میں ایک زلزلہ، ایک کچاک چہرہ، سفید آنکھیں، یہ چوڑا کھلا چونچ، اس کی عجیب زبان باہر نکلی۔ بدصورت سونے والا چہرہ فوراً اپنا جادو دکھاتا ہے اور آئسکا ٹائیگا پیچھے ہٹ گئی۔ یہ بدصورت ہے، تم نے مجھے ایسی چیز کیوں دکھائی؟ ظاہر ہے اب وہ ریو جی کی بات سن سکتی تھی۔ اس کے لیے معذرت انکو جان، تو واپس جاؤ ویسے ہی۔ آئسکا، ریو جی نے انکو جان کو کپڑے سے ڈھانکنے کے بعد آئسکا کے سامنے سیدھا بیٹھ گیا، جو آخرکار اپنے حواس میں واپس آ گئی تھی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اس کی آنکھیں ریو جی کو گھوم کر دیکھتی تھیں، حالانکہ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی کٹورا تھا اور وہ تلے ہوئے چاولوں کے فیسٹیول میں مصروف تھی۔ بس کھاؤ اور سنو، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ ہم دوسرے سال کے ہائی اسکول کے طلبہ ہیں، ہمارے لیے 1 یا 2 مخالف جنس کے لوگ پسند کرنا قدرتی بات ہے، تو محبت کا خط لکھنے میں کچھ بھی غلطی نہیں ہے۔ کیا اب کے جوڑے اس طرح کی تمام مشکلات سے گزرتے ہی ہوں گے تاکہ وہ ایک دوسرے کے پاس آ سکیں؟ اس نے اپنے چہرے کو کٹورا سے ڈھانپتے ہوئے چبا لیا، لیکن وہ ابھی بھی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ لیکن پھر بھی کون اپنے محبت کا خط غلط بیگ میں رکھے گا اور لفافے میں خط ڈالنا بھول جائے گا؟ یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ جب ریو جی نے ختم کیا، تھپڑ آئسکا نے اچانک اپنی مٹھی میز پر ماری اور اس نے اوپر دیکھا اور چمچ کو سے ریو جی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم کافی دیر سے بکواس کر رہے ہو، مجھے صاف کر دو۔ میں ابھی سوچ رہی تھی خط کو بیگ میں رکھوں یا نہیں جب تم نمودار ہوئے۔ میں نے گھبرا کر خط کو چھپانے کی کوشش کی تو غلطی سے اسے بیگ میں ڈال دیا۔ مجھے کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ یہ تمہارا بیگ ہوگا۔ ارے آئسکا، تمہارے گال پر کچھ چاول لگے ہیں اور تم پریشان کن ہو۔ اس کی آنکھیں تیز دھار چھری کی طرح چمک رہی تھیں۔ ایسی نظر کے تحت ریو جی نے فوراً خاموش ہو گیا اور بولنا بند کر دیا۔ اب وہ اپنے پیٹ بھرنے کے بعد مکمل طور پر چارجڈ نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹھوڑی کو فخر سے اٹھایا اور ریو جی کو قاتل آنکھوں سے دیکھا۔ پام ٹاپ ٹائیگر جواب مکمل طور پر چار تھا، جو کہ قتل کے لیے تیار تھا۔ اس نے ایک گہری اور وحشی آواز دی، تاکا سوروجی، اگر تم نے عطا سے وہ بیگ دے دیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں تمہیں کس طرح سزا دوں؟ تمہاری یادیں کیسے مٹاؤں؟ اتنی شرمناک حرکت کرنے کے بعد تم مجھ سے کیسے امید رکھتے ہو کہ میں آگے کیسے جیوں گی؟ ہم یہاں دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ ریو جی نے کچھ دیر کے لیے سر پکڑا، پھر کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا کہ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہو؟ دیکھو یہاں رہو، انتظار کرو۔ ریو جی نے دونوں طرف کی موم بتی کو جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ لاؤنج چھوڑ کر اس نے اپنے کمرے میں جا کر وہ بہت ساری چیزیں نکالیں اور سب کو آئسکا کے سامنے رکھ دیا۔ وہاں بہت سے نوٹ بکس اور چھوٹے نوٹ، سی ڈی، تصویریں، کتابیں، دوسرے ہاتھ کا ایم ڈی پلیئر اور مزید چیزیں تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آ گیا، میں تمہیں سب دکھاؤں گا، سب کچھ، بس ان پر نظر ڈالو، کسی بھی چیز کو اٹھانے میں آزاد ہو۔ چمچ آئسکا نے ناپسندیدگی سے قریب ترین نوٹ بک اٹھائی اور اس پر ایک چپت دی۔ اس کے بعد اس کی انگلیاں رک گئی۔ اس نے نوٹ بک اور ریو جی کو غور سے دیکھا۔ یقیناً میں تمہاری ہر بات سنوں گا، جو بھی تم کہو گی میں مدد کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں۔ تم میری مدد کرو گے کسی بھی حالت میں؟ ہاں ہاں، کچھ بھی، تم ہر چیز میں مدد کرو گے، تم نے ایسا کہا ہے نا؟ کیا تم میرے مدد کتے کی طرح کرو گے اور سب کچھ کتے کی طرح کرو گے؟ ہاں ہاں، میں کتے کی طرح محنت کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں، چاہے کتنا کتا بن کر یا کچھ بھی ممکن ہوا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ آج ہم یہ معاملہ ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر میں گھر جا رہی ہوں۔
آہستہ ٹائیگر نے آخر کار اس جواز کو قبول کر لیا۔ اس نے اپنی لکڑی کی تلوار کو اٹھایا اور اٹھ گئی۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں جوتے اس کی بنیاد کے پاس پھینکے گئے تھے تو وہ وہاں سے گھس کر آئی تھی۔ آہستہ ٹائیگر نے ریو کو دیکھا جو بولے جا رہا تھا، پھر اپنے جوتے اٹھائے اور داخلی راستے کی طرف بڑھ گئی۔ اچانک وہ پلٹی۔ اب کیا؟ ریو نے دفاعی انداز اختیار کیا۔ کیا اب مزید تلے ہوئے چاول ہیں؟ نہیں ہے، کیونکہ تم نے سب کھا لی ہیں۔ آخر تم ابھی بھی نہیں بھری؟ 2-4 کٹورے چاول تھے۔ کیا تم واقعی اتنی بھوکی ہو؟ کوئی جواب نہیں آ سکا۔ آہستہ ٹائیگر نے ریوجی کی طرف پیٹ کی اور جوتا پہنا۔ فسوما، اس نے خاموشی سے کہا، بغیر انتباہ کے دوبارہ پلٹی۔ شریف، تم واقعی بہت بولتے ہو۔ فسوما، ایک سوراخ ہے، کیسے ٹھیک کرنے میں زیادہ خرچہ آئے گا؟ اس نے ریوجی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھیں 2 سے 3 بار جھپکی تھی۔ ریوجی نے دل کی دھڑکن تیز محسوس کی۔ اس نے آہستہ کی آنکھوں سے بچنے کی کوشش کی۔ نہ تو وہ ڈرا ہوا تھا، نہ وہ پزل تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے آہستہ کو غصے کے بغیر دیکھا تھا۔ اگر فسوما کی مرمت کرنی ہے تو میں خود ہی کر لوں گا، مجھے لگتا ہے میں نے دیکھا سوراخ اتنا بڑا نہیں ہے۔ تو اگر اچھے معیار کا واشی ہو تو ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ یہاں صرف عام معیار کا واشی پیپر ملتا ہے۔ اس کے بے خود چہرے سے وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو تم یہ استعمال کر سکتے ہو۔ آئسا نے کچھ نگلا کہ وہ چاہتی ہے کہ میں یہ استعمال کروں۔ ریوجی نے اس چیز پر حیرانگی سے دیکھا جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مجھے محبت کے خط کے بغیر لفافے کو فسوما میں سوراخ بھرنے کے لیے کہا۔ اگر تمہیں یہ مفید لگے تو اسے استعمال کرو، اگر تمہیں مرمت کے لیے پیسے چاہیے تو میں دوں گی۔ آئسکا نے جواب دیے بغیر کہ وہ بھری ہے، یعنی غصے سے اپنے جوتے کی ڈوریاں باندھنا شروع کی۔ اس کی گول پیٹھ کو دیکھتے اس نے محسوس کیا، ارے ایک لمحہ انتظار کرو، اب کیا تم کتنے وقت سے کھانا نہیں کھایا؟ تمہیں کیوں فکر ہے؟ ایسا نہیں کہ میں کھاتی نہیں، مجھے کنوینسنگ اسٹور کے کھانے سے تھکن ہوئی تو خریدنے کے بعد خود بھی کھانے کو مجبور نہیں کر سکی۔ کنونشن اسٹور تینوں کھانے کیا تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے؟ اسٹیشن کے سامنے ایک فاسٹ فوڈ اسٹال تھا، لیکن وہ پچھلے مہینے بند ہو گیا تھا، تو مجھے صرف کنونشنگ اسٹور سے کھانا مل سکا۔ پھر سپر مارکیٹ میں پکے ہوئے کھانے اسے کیسے بیان کروں؟ مجھے نہیں آتا کہ کیسے خریدنا۔ تمہیں خریدنا نہیں آتا؟ جو پسند ہو اٹھاؤ اور ایک شفاف باکس میں ڈالو، پھر اسے کیشیئر کے پاس لے جاؤ تاکہ وزن کرائے، بس ویسے تمہارے والدین کہاں ہیں؟ اپنے جوتے کی ڈوریاں باندھنے کے بعد آئسکا ٹائیگر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریوجی نے اسے مبہم انداز میں سر ہلاتے دیکھا۔ او خدا، ہر خاندان کے اپنے راز ہوتے ہیں، خاص طور پر اتنے پراسرار آئسکا ٹائیگر کے خاندان کے۔ اگر خاندان میں کچھ ناقابل یقین ہوا ہے تو اس پہ حیرت کی کوئی بات نہیں۔ میں خود بھی کافی مشکل خاندان سے آیا ہوں، لیکن میں نے اس کے ساتھ اچھا کام کیا، تو میں نے ایسی بے وقوفی کے سوال کیوں اٹھائے؟ شرمندگی محسوس کرتے ریوجی نے مزید سوالات نہیں کیے اور بس کھڑے ہو کر لمبے بالوں والی آئسکا کو دروازے کھول کر باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ انتظار کرو، مجھے تمہیں گھر تک چھوڑنے دو، اس وقت اکیلے چلنا تھوڑا خطرناک ہے۔ پریشان نہ ہو، میں تمہارے گھر کے قریب ہی رہتی ہوں اور پھر میرے پاس لکڑی کی تلوار بھی ہے۔ نہیں، کیا یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوگا؟ یہ بہت قریب ہے۔ بہرحال خدا حافظ ریوجی، کل ملتے ہیں۔ اس نے مڑ کر دوڑ لگائی۔ ریوجی نے جلدی سے اپنی چپل پہنی اور بغیر دروازے بند کیے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنی داخلی جگہ سے نیچے دیکھتے ہوئے آئسکا ٹائیگر کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کے پاؤں میں واقعی کوئی خاص رفتار ہے۔ آخر کار میں نے اسے اکیلا واپس جانے دیا۔ ویسے کیا اس نے ابھی مجھے میرے نام سے پکارا تھا؟ ریوجی نے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس سمت دیکھا جہاں آئسا ٹائیگر غائب ہوئی تھی۔ وہ غصے میں نہیں تھا، بس وہ تھوڑا سا پریشان تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے یا سوکو کے واپس آنے سے پہلے ریوجی نے پہلے اپنے کمرے کو صاف کر لیا تھا۔ یہ اس کی چیزیں صاف کرنے کی عادت کا نتیجہ تھا کہ کمرہ بالکل صاف ستھرا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہاں کوئی ہنگامہ خیزی ہوئی ہے۔ اس دن کے بعد تاکاسوکو رہائش گاہ میں فسوما پر ہلکے گلابی رنگ کے چیری بلوسم پتوں کا چھوٹا سا نمونہ لگا ہوا تھا۔ چیپٹر 4۔ سورج نکلنے کے وقت کی ہلچل خواب کی طرح گزر گئی اور خاموش صبح نے تاکاسو رہائش گاہ میں واپس آ گئی۔ پام ٹاپ ٹائیگر کے حملے کے بعد جب ریوجی اپنے بستر پر واپس آیا تو صبح کے 5 بج چکے تھے۔ ایسے جسم کے لیے جو ابھی بڑھ رہا ہو، نیند کی کمی ایک درد سر بن سکتی ہے۔ منہ کھولے خود کو اٹھایا اور معمول کے مطابق جاگ گیا۔
ابھی ابھی بہت سے کام باقی تھے۔ باتھ روم جانے کے بعد اسے انکو چان کو کھانا دینا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے یہ یقینی بنایا کہ طوطا پوری طرح جاگ جائے اس سے پہلے کہ وہ پنجرے پہ سے کپڑا اٹھائے۔ صبح بخیر انکو جان کا منہ اوپر کی طرف تھا۔ لیکن تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا انکو جان۔ او ہو نہیں، وہ ابھی بھی زندہ تھا، وہ بس پنجرے کے نچلے حصے میں لیٹا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا تھا جیسے وہ مردہ ہو، مگر وہ ایسے ہی لیٹتا تھا۔ ریو جی کے چیخنے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کسی وجہ سے اس کے پر بکھرے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے وہ بہت بے آرام رہا ہو۔ مجھے نہیں معلوم تم کیا سوچ رہے ہو۔ شاید بہتر ہوتا اگر میرے پاس کوئی بلی یا کتا ہوتا یا کچھ ایسا جو انسانوں کے ساتھ ٹیلی پیتھک طریقے سے بات کر سکے۔ ریو جی نے انکو جان کے کھانے کی ٹرے کو بدلتے ہوئے سوچا۔ انکو جان نے ریو جان کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا وہ بات ہو سکتی ہے۔ انکو جان سٹرگل کر رہا ہے جو ریو جی نے سالوں سے سکھائی تھی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے تم آخر کار انکو جان کہنے والے ہو؟ کیا تم نے آخر کار اپنا نام سیکھ لیا ہے؟ ریو جی نے پرجوشی سے پرندے کے پنجرے میں دیکھا۔ اس کے سامنے انکو چان نے چال بازی سے اپنے دم کے پر کھولے اور پھر کہا، میں بے وقوف ہوں۔ او لعنت! بغیر سوچے سمجھے ریو جی نے دوبارہ کپڑا پنجرے پر ڈال دیا۔ اگرچہ وہ فلپ حقیقت میں کافی متوازن مزاج کا ہے، ہر چھوٹی چیز پر غصہ ہو جاتا ہے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ ایک شائستہ مزاج کے ساتھ وہ یاسوکو کے پاس گیا جو پہلے ہی سو چکی ہونی چاہیے تھی۔ اس نے فاسوما کھولا، اسے سونا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولتے سنا، ریو جی نے جان لیا کہ وہ واپس آ چکی ہیں۔ وہ واپس آ چکے، لیکن یہ عجیب ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ یاسوکو اتنی مدہوش تھی کہ پورے گھر میں شراب کی بو پھیل گئی تھی جب وہ سو گئی، لیکن اسے ایسا کیوں سونا پڑا جیسے وہ آگے کو گرے اور الٹا ہو گیا۔ وہ اپنے نیچے کی طرف سو رہی تھی۔ اچھا ہوا اس نے اپنے ٹریک سوٹ میں تبدیلی کی، چاہے وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اس کے ساتھ سخت ہونا پڑتا تھا۔ اپنے بیٹے کے معیار کے مطابق بے احتیاطی سے اس کا انڈر ویئر دکھانا سختی سے منع تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ میک اپ ہٹانے کے دوران نیند میں چلی گئی، اگرچہ اس کے چہرے کا آدھا چہرہ میک اپ سے صاف تھا جبکہ دوسرے آدھے حصے پر ابھی بھی میک اپ موجود تھا، جس سے دوبارہ ونشورا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کافی بے آرام بھی لگ رہی تھی۔ ریو جی کے اندازے کے مطابق یاسوکو اصل میں اپنے فٹن کے قریب چھوٹی میز کے پاس بیٹھ کر میک اپ ہٹا رہی تھی، لیکن تھک کر اس نے فٹن پر ہی منہ کے بل سو جانے کی حالت میں سو گئی۔ مجھے حیرت ہے تمہاری گردن نہیں ٹوٹی، صحیح سے سو جاؤ، اگر تم اسی طرح سوتی رہی تو پھر تم مر جاؤ گی۔ اس نے بالکل اس طرح بات کی جیسے انکو چان یاسوکو کو اور انکو چان کے درمیان پوشیدہ تعلق، خاص طور پر ان کی ذہانت کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ ریو جی نے احتیاط سے یاسوکو کو فٹن پہ ایک صحیح سونے کی حالت میں رکھا۔ یاسوکو اپنی ذاتی بستر حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اتنا خراب سونے کے چہرے کے ساتھ کبھی نہیں خریدوں گا۔ کمرے میں کنوینسنگ اسٹور کے بیگ سے اس نے 2 پگھلتے آئس کریم کی چھڑی نکالی، خاموشی سے کمرے سے نکل گیا، پیچھے سے فسوما بند کر دیا۔ سب سے پہلے اسے ان پگھلتی ہوئی آئس کریم کو فوری طور پہ فریج میں رکھنا ہوگا۔ اگلے مرحلے میں اسے ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کے بنٹور تیار کرنے ہوں گے۔ فریج میں دیکھتے ہوئے، ہاں مجھے یاد آیا، ریو جی نے اپنی شدید نظر کو چمکاتے ہوئے غصے سے نہیں بلکہ مایوسی سے دیکھا۔ فرائیڈ رائٹ فیسٹیول نے تمام انڈے اور بیکن استعمال کر لیے تھے، تو بیکن اور انڈے کا ناشتہ ختم ہو گیا۔ فریج میں موجود چاول بھی ختم ہو گئے، لگتا ہے ناشتے کے لیے دودھ ہی کام آئے گا، اور بنٹوز کے لیے آج سادہ رکھنا پڑے گا۔ سائیڈ ڈشز کے لیے صرف آلو باقی ہیں، چاول ضرورت ہے چاہے کچھ بھی، اس لیے ریو جی نے کچھ سادہ کریول چاول اور نمکین آلو بنانے کا فیصلہ کیا۔ چاول دھونے کے بعد اس نے چاول کے برتن میں کافی مقدار میں چاول کی شراب، کچھ شربت اور میرین، کچھ کٹا ہوا کومبو، ابالے ہوئے بانس کی ٹہنیاں اور اینو کی ٹیک ڈالے۔ مناسب مقدار میں پانی ڈالنے کے بعد اس نے چاول پکانے والی مشین آن کی اور بس صرف پکنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگلا مرحلہ، ریو جی نے مہارت سے آلو کے چھلکے اتارے، آلو کو ایک برتن میں ڈال کر ابالنے لگا یہاں تک کہ پانی کم ہو گیا۔ اسی دوران اس نے کٹنگ بورڈ، کنگ نائف کو دھویا اور ماربل کے کچن ٹیبل سے گندگی صاف کی۔ جب برتن میں ابلتا ہوا پانی کم ہوا اور آلو ابھرنے لگا تو اس نے کچھ چینی، میرین چاول کی شراب، شربت، سوپ پاؤڈر اور کچھ نوڈل ساس ڈال دی۔ اب صرف کھانا پکنے کا انتظار تھا۔ اس کے بعد اس نے چھوٹے سے شعلے پر
اسے کھانے کو پکنا رکھ دیا، کھانا تاکہ کھانا زیادہ نہ پک جائے، پھر اس وقت تک ابالنا تھا جب تک جانے کا وقت نہ آ جائے۔ آخر میں اس نے تھوڑا سا سویا ساس بھی ڈال دیا۔ ریو نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حقیقت میں کیسے بنتا ہے، لیکن اب تک بس اسی طریقے سے پکانے پر اسے کافی مزیدار لگ رہا تھا۔ وہ اٹھتے وقت کے صرف نصف گھنٹے ہوتے، ابھی کافی وقت تھا۔ ریو نے تمام دودھ ایک گلاس میں ڈال دیا، پھر ٹی وی آن کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ناشتے کے مختصر وقت کو گزارنے کے لیے صبح کی گپ شپ پروگرام دیکھتے ہوئے اس نے کل کی فٹ بال کی خبریں غور سے سنی، جبکہ ٹیبل بھی صاف کرتا رہا۔ بغیر جانے ریو جی نے چھوٹے ٹیبل کو انتہائی صاف اور چمکدار کر دیا تھا جب اس نے سنا کہ اس کی ٹیم جیت گئی ہے۔ دودھ کے علاوہ ناشتہ نہ ہونے کے باوجود ریو جی نے محسوس کیا کہ صبح کا آغاز کافی اچھا تھا، حالانکہ بہتر ہوتا اگر سورج پچھلے سال کی طرح کھڑکی سے چمکتا۔ کھڑکی سے باہر آتے ہوئے ریو جی نے اپنے کمرے میں مدھم سانس لی۔ اسی لمحے اچانک فون بجا۔ اس وقت فون کرنے کا مطلب کیا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ کرتے ہوئے یاسوکو کی نیند میں خلل نہ ہو کیونکہ وہ ابھی بھی اپنے گھر کی مالکن تھی، ریو جی نے فون اٹھانے کے لیے دوڑ لگائی۔ یہ ریو جی بات کر رہا ہوں، تم دیر سے آئے، تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے فون بند کر دیا۔ میں کیا کر رہا تھا؟ ظاہر عام زندگی گزار رہا تھا۔ اچانک کی سرزنش نے ریو جی کے دماغ کو لمحے بھر کے لیے خالی کر دیا۔ فون دوبارہ بجا۔ ریو جی نے ادب سے جواب دیا، ہیلو، یہ تاکاسو بات کر رہا ہوں، تم مجھے ابھی فون بند کر دیا، کیا تم چاہتے ہو ابھی میں تمہارے گھر آ کر ہنگامہ مچاؤں؟ یہ پریشانی کرنی باعث نہیں ہوگا تمہارے لیے؟ ریو جی نے فوراً جواب دیا۔ اگرچہ مالک بکا شکایت کرنے آئی، لیکن ریو جی نے سنا باہر صفائی کری، یقیناً تو ریو جی کا انتظار کر رہی تھی تاکہ باہر آ کر اسے ڈانٹے۔ لگتا ہے تاکاسو خاندان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے گینگسٹر نما انداز میں بات کرنے کے لیے ایک ہی شخص تھا جو اس کے دماغ میں آیا کہ یہ کون تھا، آئس کا ٹائیگر۔ اس کے پاس گینگسٹر نما عرفیت پام ٹام ٹائیگر تھی۔ اگر تمہیں پریشانی ہو رہی ہے تو جلدی آؤ، تم کیا کر رہے تھے؟ کیا تم پہلے اپنے وعدے کو توڑنے والے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کیا وقت ہو رہا ہے؟ وعدہ، تم سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا تم کچھ بھی کرو گے جیسے کہ ایک کتا؟ تم نے قسم نہیں کھائی تھی؟ نہیں تو جلدی آؤ، رک جاؤ، جس کی بات ہم نے کل رات کی تم وہی کہنا چاہتے ہو؟ جب میں نے کہا تھا میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہیں کیتا مورا کے قریب لانے میں مدد کرنا چاہتا تھا تاکہ تم اسے بات کرو، اسی قسم کی میں نے قسم کھائی تھی نا۔ فون پر وہ بہت ناراض اور چڑچڑا سی محسوس ہو رہی تھی۔ تم وہ تھے جس نے کہا تھا کچھ بھی کرو گے، مجھے پرواہ نہیں، بس جلدی آؤ۔ تم جانتے ہو جب میں کہتا ہوں تو کیا مطلب؟ کیا تمہیں پہلے معلوم ہونا چاہیے؟ ایسا لگتا تھا آئس کا ٹائیگر کا مزاج واقعی بہت خراب تھا، وہ بد مزاج ہو رہی تھی۔ اس کی آواز جہنم کے روتے ہوئے دیوتاؤں کی طرح لگ رہی تھی جو فون کی رسائی کو متنبہ انداز میں لرزاں تھی اور ریجو کے کانوں کو ہلا رہی تھی۔ اگر سب کچھ ہو چکا ہے تو فون پر مزید بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ویسے بھی چاہے کچھ بھی ہو میں آؤں گی، لیکن مجھے نہیں معلوم تم کہاں رہتے ہو، بس اپنی کھڑکی سے باہر دیکھو۔ کیا میری کھڑکی سے باہر؟ باہر تو صرف فون کی رسائی لے کر بے وقوف سے تنگ رہنے والے لاؤں سے گزرتے ہوئے ریو جی نے مدھم کھڑکی سے باہر دیکھا تو بروسی طرز کے اپارٹمنٹ بلاک کو دیکھا، لیکن اس عمارت کی دوسری منزل پر سیدھی سامنے کھڑکی سے دیکھتے ہوئے وہ احمقانہ پجامے میں کھڑی تھی۔ آئس کا ٹائیگر وہاں کھڑی تھی، ایک فیشنی فون ہاتھ میں لیے وہ ناپسندیدگی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے دیکھنا بند کرو۔ یاسوکو کی گڈ مارننگ سویٹر جس پر دلوں کی شکلیں بنی ہوئی پہنے ہوئے کیونکہ وہ سردی محسوس کر رہا تھا، اور یوجی نے فوراً اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیے جبکہ وہ بدلے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے میں نہیں تھی بلکہ وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ آئس کا ٹائیگر غصے میں اپنے قیمتی پردے کھینچ لیے۔ جیسے تمہیں دیکھنا چاہیے، جلدی آؤ بے وقوف کتا۔ آئس کا نے یہ جملہ مکمل کیا، لیکن ریو جی نے یاد کیا کہ ابھی بھی اسے کچھ کرنا ہے۔ رکو، مجھے 10 منٹ اور دو۔ کیوں؟ کیونکہ کریول چاول کا بنٹور ابھی تک نہیں بنایا گیا۔ دوسری طرف خاموشی سے ریو جی نے مدھم سے پیٹ کی دھڑکن سنی، یہ اتنی بلند تھی کہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ کیا تم بھی کچھ کھانا چاہو گی؟ لمبی خاموشی کے ساتھ وہ راسی طرز کے اپارٹمنٹ کی کھڑکی پر پردے تقریباً 10 سینٹی میٹر تک کھل گیا۔ آئس کا خاموشی سے ریوجی کی طرف اشارہ کرتے رہی۔ یاسوکو ان کو چانا باعث کا لگتا ہے اب ریوجی کو کھانا دینے کے لیے 2 نہیں 3 لوگوں انتظار کر رہے تھے۔ یہ پچھلی بار تھا جب اس نے
خود کار دروازہ دیکھا۔ ماربل سے بھری ہوئی داخلہ کی فضا باہر کی ہوا سے زیادہ ٹھنڈی تھی۔ ارد گرد کی فضا خوفناک خاموشی سے بھری ہوئی تھی، جیسے ریو جی پر نظر رکھی جا رہی ہو۔ ایسی غیر موزوں فضا کا سامنا کرتے ہوئے ریو جی کی آنکھیں زیادہ تیز نظر آنے لگی، کیونکہ وہ اس کے سامنے موجود آلے کو گھومتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کمر کی سطح پر ایک ماربل کا پینل تھا جس پر بٹن اور چابی کا سوراخ اور ایک قسم کا انٹر کام فون تھا۔ دوسری طرف وہ خود کار دروازہ تھا جو اپارٹمنٹ بلاک کے اندر کی طرف جاتا تھا، مگر دروازہ خود بخود نہیں کھلا۔ اس کے دائیں طرف سیکورٹی کا کمرہ تھا، لیکن باہر ایک بورڈ تھا جس پر صفائی جاری ہے لکھا تھا، اس لیے لگتا تھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس آلے کا استعمال کیسے کریں؟ میں پام ٹائیگر کے پنجے میں کیسے داخل ہوں؟ ریو جی خاموش رہا اور یہ سوچتے ہو کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ گڈ مارننگ، ایک نوجوان عورت دروازے سے باہر اور ریو جی کو سلام لیا، لیکن فوراً شک کے ساتھ کسی سے دیکھا۔ سوچتی یہ کون ہے؟ صبح بخیر۔ شرمندگی سے سر جھکاتے ریو جی نے دروازے کے بند ہونے سے پہلے خود کو دروازے سے گزار لیا۔ کیا واقعی مجھے اس طرح داخل ہونا ٹھیک ہے؟ اس نے سوچا، حالانکہ اس نے یقین دلایا کہ بہت زیادہ مسائل پیدا نہیں کرے گا۔ اس نے لفٹ میں داخل ہو کر دوسری منزل کے بٹن کو دبایا۔ جب دروازہ دوبارہ کھلا تو اس نے خود کو ایک قالین سے ڈھکی ہوئی راہدری میں پایا جو اس نے اپنے پچھلے فیلڈ ٹرپ ہوٹل میں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر ریو جی نے سوچا، یہاں کرایہ کتنا ہے؟ میں نے اس کے کمرے کا نمبر پوچھنا تو بھول گیا، حالانکہ وہ مسئلہ فوراً ہی حل ہو گیا کیونکہ راہداری کے آخر میں صرف ایک دروازہ تھا۔ دوسرے الفاظ میں اس اپارٹمنٹ کے بلاک کی پوری منزل آئسکا ٹائیگا کا گھر تھی۔ وہ واقعی امیر ہے؟ کیا یہ افواہ اس کے والد گینگسٹر ہیں؟ سچ بھی ہو سکتی ہے۔ گہری سوچ میں غرق ریو جی نے دروازے کی طرف بے چین ہو کر قدم بڑھایا، کیونکہ یہ آئسکا ٹائیگا ہی تھی، لیکن وہ اب اس ایک لڑکی کے گھر جا رہا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجائی، لیکن کئی بار دبانے کے باوجود کوئی جواب نہیں ملا۔ اسکول شروع ہونے تک ابھی کچھ وقت ہے، لیکن میرا وقت لامحدود نہیں ہے۔ اس نے ہچکچاہٹ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے سانس روکی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ صبح بخیر آئسکا ٹائیگا، یہ میں ہوں تاکاسو۔ ہیلو، اس نے جھانکتے ہوئے پکارا، لیکن پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ ہیلو ہیلو، ریو جی اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے پر داخل ہوا اور پکارنا جاری رکھا۔ معذرت، مجھے مخل ہونے کے لیے کیا میں آ سکتا ہوں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا جرأت ہے کہ مجھے دھمکی دے کر بلایا پھر یہاں اکیلا کھڑا چھوڑ دیا؟ اگر اس کا خاندان مجھے دیکھے تو میں کیا کروں؟ خاص طور پہ اس کے والد۔ ریو جی اضطراب سے اپنے جوتے اتارے اور موزوں میں ہی لکڑی کی راہداری پر چلنے لگا۔ ریو جی نے چلتے ہوئے سانس لی اور اطراف میں دیکھا۔ چاہے وہ سفید وال پیپر ہو، پریمیم لکڑی کے ٹائلز ہوں یا اوپر سے آنے والی روشنی، سب کچھ ایک عمدہ ذوق کا مظہر تھا جو کہ پڑوس میں دوسرے کرائے کے اپارٹمنٹ سے بالکل مختلف تھا۔ دراصل اندرونی ڈیزائننگ میں بہت دلچسپی لی گئی تھی۔ ریو جی نے لیمیٹیڈ اور پھر گلاس کے دروازے کو دیکھا، پھر بڑے تجسس سے جب اس نے اسے کھولا، واو! پہلے تو اس نے حیرت سے دیکھا، پھر ایک بدبودار بو نے اسے متوجہ کیا جو اسے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ وہ رہنے کا کمرہ تھا جو کم از کم 20 تتامی چٹائیوں کے برابر تھا۔ یہ خالص سفید قالین سے ڈھکا ہوا تھا اور وہاں ایک ہلکا خاکی رنگ کا صوفہ تھا، ساتھ ہی ایک خالص سفید کھانے کی میز اور ڈیزائن کرسیاں تھیں۔ جنوب کی طرف ایک کھڑکی تھی جہاں سے وہ منظر دیکھا جا سکتا تھا جو تاکاسو پچھلے سال دیکھا کرتا تھا۔ قریب پارک میں درخت، گہرے رنگ کے کچن ویئر رہنے کے کمرے کی چوڑائی پر کوئی اثر نہیں ڈالتی تھی اور حسب ضرورت ڈیزائن نے اسے شاندار محسوس کرایا۔ یہ سب کچھ خوبصورت جدید کرسٹل چینڈلیر کے ساتھ تھا جو اوپر لٹکا ہوا تھا۔ جو عجیب چیز لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ صرف ایک شخص کے لیے کافی صوفے اور کرسیاں تھیں، اور عام طور پر اتنا بڑا رہنے کے کمرے کے لیے 5 یا یہ 6 کرسیاں دیکھنا کچھ عجیب نہیں تھا۔ لیکن یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ خوبصورت یورپین طرز کے کچن سے آ رہی ہے۔ کچن میں ایک بڑا اسٹیل کا سنک تھا، لیکن اس میں کئی دنوں سے گندے برتنوں کا ڈھیر بھرا تھا۔ پھر ڈرین کیسا ہوگا؟ صرف سوچنا ہی کافی تھا۔ سیاہ پھونک جو کسی کو بے ہوش کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ریو جی کے جسم میں جھرجھری آ گئی۔ اس کے علاوہ اسٹیل کا کچھ حصہ دھندلا نظر آ رہا تھا، جیسے اسی کھینچ کر ریو جی نے سطح کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور اپنی کپاتی انگلیوں کو اس پر رگڑ دیا۔ ناقابل قبول، کیونکہ بلا شبہ یہ پھسلن دار اور گاڑھا محسوس ہوا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو کچن کی توہین ہے، زندگی کی توہین ہے۔ حالانکہ میرے چھوٹے اپارٹمنٹ کا کچن تنگ اور تاریک ہے، لیکن کم از کم یہ اتنا ہے کہ اس کو چاٹنے سے بھی
کوئی بیمار نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ اپنے کچن کو صاف رکھنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کے پاس اتنی خوبصورت اور اتنا سہولتوں سے لیس کچن ہے، اور وہ پھر بھی اسے صاف ستھرا نہیں رکھتے، اسے بنا کر نہیں رکھتے۔ آئسکا ٹائگا یوجن کچن سے باہر بھاگا۔ میں نے کافی دیکھ لیا ہے، مجھے ایسی چیز دکھانے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ چاہے کچھ بھی ہو، مجھے تمہارے کچن کو صاف کرنے دو۔ ریوجی کے دل میں کچھ پھٹ سا گیا تھا، اس کی نسیں ابھرنے لگ گئی تھیں، اور وہ رہنے کے کمرے میں گولی کی طرح دوڑتا لگا، لیکن ابھی بھی آئسکا کو نہیں ملا۔ اس کی آنکھیں جو جوش میں چمک رہی تھیں نے ایک سلائڈنگ دروازہ دیکھا۔ کیا یہ ہے؟ اس نے پھر اسے بڑی طاقت سے کھولا۔ بنکو! لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے غلط اندازہ لگایا۔ آئسکا ٹائگا وہیں تھی۔ ایسا منظر دیکھ کر ریجو کے اپنے منہ کو ڈھانپنے سے نہیں روک سکا، اس نے سانس بھی روک دی۔ ٹکڑے کے کپڑے بے ترتیب پھینکے گئے تھے شمال کی طرف، خاموش کمرے میں جس کی چھت بلند تھی، خالص سفید قالین پر، جہاں ہر طرف کونے میں ایک ہم آہنگ خالص سفید مطالعہ کی میز اور کرسی تھی، جبکہ کمرے میں کے وسط میں ایک شہزادی کے سائز کا بستر تھا جس سے اوپر سفید لاسی پردے لٹکے ہوئے تھے، اور یہ آئسکا ٹائگا کا کمرہ تھا۔ بیڈ روم کے مرکز میں لاسی پردوں کے گہراؤ میں آئسکا ٹائگا لیٹی ہوئی سی، اس کے بال بستر کی چادر پر پھیل گئے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو لپیٹ کر سو رہی تھی۔ پورٹیبل فون کی رسائی تکیے کے قریب رکھی ہوئی تھی، اور پردوں کے پار صرف تاکہ سون کا مکان نظر آ رہا تھا۔ تو وہ دوبارہ سو گئی تھی۔ صرف خاموش اور ہم آہنگ سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے قریب نہ پہنچنے کی وجہ سے ریوجی نے نیند میں آئسکا کو دیکھتے ہوئے یہ فاصلہ برقرار رکھا۔ یہ نہیں کہ وہ واقعی دیکھنا چاہتا تھا، بس وہ اسے اپنی نظر سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ڈھیلے پاجامے میں لپٹے اس کے چھوٹے بازو اور ٹانگیں اب اور بھی چھوٹی نظر آ رہی تھیں۔ بس اس لمحے میں اس کا پرسکون چہرہ ایک برف کے مجسمے کی طرح واضح نظر آ رہا تھا، جیسے وہ پگھلنے والی ہو۔ اس کی چھوٹی ناک، تھوڑا سا کھلا ہوا منہ، اور نیچے کی طرف پھیلتی ہوئی پلکیں۔ اگر اس کی سانسیں نہ ہوتی تو کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، اور وہاں آئسکا خاموشی سے اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہم جماعت کو سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، بس یہ منظر ایسا تھا جیسے ایک پریوں کی کہانی سے نکل آیا ہو۔ ریوجو کو لگا بالکل سلیپنگ بیوٹی کی طرح نظر آ رہی ہے، جیسے کسی اور لڑکی کی طرح، لیکن اس نے جلدی سے اپنی سوچ کو رد کر دیا۔ وہ کوئی شہزادی نہیں ہے، وہ بس ایک گڑیا تھی جسے کسی شہزادی نے بھول دیا تھا۔ اس کی آنکھیں تب کھلتی تھیں جب آپ اسے اٹھاتے، لیکن چونکہ وہ بھول گئی تھی اور وہاں لیٹی رہتی اور سوتی رہتی۔ گڑیا اس بستر پر، اس کمرے میں، اس اپارٹمنٹ میں سوتی تھی، اور پھر بھی یہ سب شہزادی کا تھا، گڑیا کا نہیں تھا۔ یہی وجہ کہ وہ سب کچھ گڑیا کے سائز کے مقابلے میں ہر چیز بہت بڑی لگ رہی تھی۔ پھر بھی آئسکا ایک انسان ہے، اور یہ آئسکا کا گھر ہے۔ ویسے اس کے خاندان کا کیا ہوا؟ کمرے میں دیکھنے کے بعد یوجی نے خاموشی سے اپنی آنکھیں سکیڑی۔ ایک کرسی، ایک صوفہ، یہاں آئسکا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور یہاں آئسکا ٹائگا ہی سو رہی ہے، جو اپنے خاندان کے بارے میں پوچھے جانے پر صرف سر ہلاتی ہے۔ ریوجی نے اپنی گھڑی دیکھی، اسکول شروع ہونے میں ابھی وقت تھا۔ محسوس کرتے ہوئے کہ اسے جگانا کافی مشکل ہوگا، ریوجی خاموشی سے کمرے سے نکل گیا اور دروازہ بغیر کسی آواز کے بند کر دیا۔ اگر وہ اب بھی نہ اٹھی تو میں اسکول جانے سے پہلے اسے کال کر دوں گا۔ خاموشی سے خوابیدہ کمرے سے واپس آ کر ریوجی نے آہستہ آہستہ اپنا گوگران جیکٹ کو اتارا، اپنے بازو چڑھائے۔ چلو یہ کریں۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کے سامنے انتہائی پھسلن دار کچن تھا۔ وقت کی حد اس کے پاس صرف 15 منٹ تھی۔ گندے سٹین کے درمیان جنگ ریوجی اور گندے سٹیل کے سنک کے درمیان صفائی کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ جب آئسا ٹائگا جاگے گی تو شاید وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکے گی، اگرچہ اس کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ کل باقی سب کر دوں گا، ریوجی نے اپنے آپ سے عہد کیا۔ کچن کے برتن اور سٹیل کی کابینہ جو تقریباً آدھے سال سے بے ترتیب تھیں، اب چمک رہی تھیں۔ جو چیز باقی تھی وہ کریول چاول، فوری میسو سوپ کا ناشتہ تھا۔ مواد ایک ہی تھا، حالانکہ میں نے اضافی لایا تھا۔ ریوجی نے کثرت سے بھری ہوئی اور بھاری پین سٹور پر تبصرہ کیا۔ یہ سب آئسا ٹائگا کے لیے تھا، جو اب بھی اپنے پیارے سے خوابوں میں سو رہی تھی۔ میں نے خاص طور پر تمہیں بلایا کہ مجھے اٹھاؤ، کیونکہ میں دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم نے اتنی دیر کی
کیوں کی؟ تم کیا کر رہے تھے؟ کیا میں نے تمہیں کئی بار تیز کھانے کو کہا؟ وہ کون تھا جو دوسروں بار کے لیے کہہ رہا تھا، کٹورا نیچے رکھنے سے انکار کر رہا تھا؟ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے مدد چاہیے، تم نے خود خوشی سے ناشتہ بنایا، میں نے سوچا اگر میں نہ کھاؤں تو یہ ناشتے کا زیان ہوگا، تو میں حقیقت میں تمہاری مدد کر رہا تھا، تمہیں میری سخاوت کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ میرے بنٹور واپس کرو، میرے بنٹور واپس کرو، چپ ہو جاؤ، مجھ سے دور رہو تم گندے کتے، کیونکہ میرے بنٹور دو، میں واپس دلاؤں گا مہربانی کے ساتھ، چپ ہو جاؤ تم گھٹیا۔ میرے پاس ایسے لوگوں کے لیے اضافی کریول چاول نہیں ہے جو مجھے گھٹیا کہتے ہیں۔ اسکول جانے کے راستے پر کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہوئے ریوجی آئسکا نے ایک خطرناک جھگڑالو جنگ شروع کر دی۔ درختوں کے سبز پتے کے نیچے کوئی اور نہیں تھا جو ان دو کی لڑائی کے علاوہ دوسرے کے لیے پریشانی پیدا کر سکے۔ ریوجی نے اوپر سے حملہ کیا، آئسکا کے چھوٹے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی پین سٹور چھیننے کی کوشش کی، حالانکہ آئسکا نے اپنے چھوٹے جسم کا استعمال کرتے ہوئے اسے مہارت سے بچاتے ہوئے سرک کر ریوجی سے دوری بنائی۔ کچھ معصوم راہگیر جو ایک خوفناک نظر آنے والے ہائی اسکول کے طالب علم اور ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنے کو ترجیح دے رہے تھے، دونوں آنکھوں سے ملاپ کرنے سے گریز کرتے رہے۔ تمہارے جیسی ناشکری لڑکی اس دنیا میں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ میں نے تمہارے کچن کو صاف کیا، حالانکہ یہ ابھی بھی مکمل صاف نہیں ہوا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے تمہیں ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تم مجھے صاف صاف بتاؤ، تم بالکل مضحکہ خیز ہو۔ سنک میں ساکن پانی پہلے ہی بدبودار تھا اور ڈرین میں لیس اور پھپھوندی تھی اور سڑتے ہوئے باقی چیزیں جہنم سے آئی ہوئی تصویریں لگ رہی تھیں۔ تم نے یہ کتنا عرصہ نظر انداز کیا؟ تمہارا اپارٹمنٹ جہنم کی طرح بدبودار تھا۔ تقریباً آدھے سال سے۔ آدھے سال سے؟ کیا تم خود کو انسان کہلانے کا حقدار سمجھتی ہو؟ ریوجی نے اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا، جبکہ آئسکا نے بغیر کسی اظہار کے جواب دیا، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ اور تیزی سے آگے چل پڑی۔ اس نے کچن کو صاف نہیں کیا کیونکہ وہ اس کے احکامات کو ماننا چاہتا تھا۔ ریوجی بس اتنا برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کچن کو اس بے ترتیبی کی حالت میں چھوڑ دیا جائے۔ وہ اسے صاف کرنا چاہتا تھا، خوبصورت بنانا چاہتا تھا، قابل استعمال بنانا چاہتا تھا۔ یہ خیالات آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں بڑھتے گئے اور روکنے سے باہر ہو گئے۔ ریوجی نے اپنے آپ سے کہا، جبکہ آہستہ کے پیچھے دوڑتے ہوئے درست طور پر، کیونکہ اسے بھی اسکول پہنچنا تھا، اس کے پیچھے چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آئسکا نے تھوڑا سا مڑ کر ریوجی کو دیکھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر نہ کرو، یہ نہ بھولو کہ تمہیں اسکول میں میری مدد کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور تم بھاگنے کی کوشش نہیں کر سکتے وہاں، آئسکا نے کہا، ریوجی کو اپنی پوری جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اور چھوٹی سی ناک کے ساتھ خاموشی سے گرجتے ہوئے۔ کیا یہ تنبیہ کہلاتا ہے؟ ریوجی نے اپنے قدم تیز کیے اور جواب دیا، میں یہ کہہ دوں گا، میں کسی کی مدد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا جو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے۔ بغیر کسی تنبیہ کے ریوجی اچانک رک جانے والی آئسکا ٹائیگر سے ٹکرا دیا اور اس نے اس کے پیٹ میں کونی مار دیا۔ احمق! اچانک کیوں رک گئی؟ غصے میں ریوجی نے اپنی زندگی کی کھلی بے پرواہی پر افسوس کیا، لیکن آئسکا کی آنکھیں ریوجی کو بالکل بھی نہیں دیکھ رہی تھیں۔ منوری، کیا تم دوبارہ میرا انتظار کر رہی تھی؟ تمہیں دیر سے آئے ٹائیگر، کیا آج بھی تم نے راستہ تبدیل کیا؟ جیسے وہ گرتے گرتے بچا۔ ریوجی نے خود کو سنبھال لیا۔ آئسکا کے سامنے ایک بڑے سڑک کے چوراہے پر کونے پر اور کوئی نہیں بلکہ کشیدہ منوری کھڑی تھی۔ صرف اس کے چہرے کا ایک چھوٹا سا حصہ سورج سے جھلسا ہوا تھا۔ اس کی ہموار اور بڑی آنکھیں وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے ان کی طرف لہرا رہی تھی۔ اس کے بال صبح کی روشنی میں چمک رہے تھے، جبکہ اس کی اسکرٹ ہوا میں جھلملاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اچانک اس کا بازو لہرانا بند ہو گیا اور اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ہے منورین؟ میرے کان! منوری نے بہت تیز آواز میں چلا کر کہا، جبکہ اس کی نظر تیزی سے ریوجی اور ٹائیگر کی طرف گئی جو دونوں اسکول کی طرف جا رہے تھے۔ تم مجھ سے پوچھتی ہو کیا ہو گیا؟ میں سمجھ گئی، مجھے نہیں معلوم ٹائیگر تو سے اتنی اچھی طرح سے ملیں گے، ایک جوڑے کی طرح آئیں گے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے منورین، جوڑے کی طرح نہیں۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دوبارہ کہا، اس طرح کی صورتحال میں مجھے صحیح الفاظ تلاش کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ کیا تم نے کبھی جدا نہ ہونے کا عہد کر لیا ہے؟
نہیں نہیں، ہم تو اسکول جانے کا عہد نہیں کیا، ہم بس وہاں صرف ملے تھے۔ ریو جی نے بے ساختہ ایک عدد عذر پیش کیا، پھر مڑ کر نرمی سے کہا، کیا میں درست ہوں نا آئسکا ٹائیگر؟ جب اس نے سر موڑا تو اس نے ایک بہت ہی دلکش نرم مسکراہٹ ظاہر کی۔ کیا تم دونوں محض اتفاق سے ملے ہو، ہے نا؟ ہاں، بہت قریب رہتے ہیں۔ آئسکا نے اپنے اچھے دوست منوری کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ بس ایسے اچھے موقع کو کیسے گوا دیا جائے؟ ریو جی نے تیزی سے پیچھے پہنچ کر سوچنا شروع کیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ چونکہ آئسکا کو پتہ ہے میں منوری کو پسند کرتا ہوں، اس نے مجھے اسکول میں اس کے ساتھ جانے کا موقع دینے کے لیے بلایا، تو پھر بعد میں ملتے ہیں۔ طاقت سکون، میں چاہتی تھی ہم کلاس روم میں ساتھ چلیں، لیکن لگتا ہے تم ہمارے ساتھ چلنا نہیں چاہتے ہیں نا، چونکہ ہم صرف اتفاق سے ملے ہیں۔ 3 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ریو جی کی تصوراتی دنیا کو آئسا ٹائیگر نے تباہ و برباد کر دیا اور پھر دوسری طرف مڑ گئی۔ او نہیں آئسکا، پھر میں تمہیں بعد میں دیکھتی ہوں۔ طاقت سکون، ارے ٹائیگر، تم نے کل رات کی ٹی وی دیکھی؟ اب کیا ہوا؟ لیکن میں نے کل رات ٹی وی دیکھا تھا، بے سود کوشش کرتے ہوئے کہ انہیں واپس بلائے۔ ریو جی نے آخری تنبیہ وصول کی، کبھی بھی میرے آگے جانے کی کوشش مت کرنا اور مغرور ہونا بند کرو تم احمق کتے۔ ریو کو اس کی آنکھوں سے پتھراؤ محسوس ہوا جو کسی کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا جا سکتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی آنکھیں اعلان کر رہی ہوں کہ جب تم مجھے کیتا مرکن کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر مجبور نہیں کرتے، میں تمہیں منوری کے قریب جانے سے روک دوں گی۔ بغیر اس کے راستے میں ہونے کے باوجود منوری کے ساتھ باہر جانا بھی اب صرف ایک خواب تھا۔ اب اچانک ایسے اداس خیالات کیوں آ رہے تھے؟ نہیں، اس رفتار سے تو میں واقعی آئسکا ٹائیگر کا کتا بن جاؤں گا زندگی بھر کے لیے، اور یہ سب سے بدترین ممکنہ نتیجہ تھا جو اس نے کبھی تصور کیا تھا۔ 2 لڑکیاں آہستہ آہستہ غائب ہوتی جاتی ہیں شکلوں کو دیکھتے ہوئے۔ ریو جی نے سنجیدگی سے آنکھیں سکیڑیاں۔ لے آؤ، مجھے کم نہ سمجھو، پہلی بار توہین اور ذلت نے ریو جی کی لڑائی کو بھڑکا دیا۔ اگر آئسا ٹائیگر کو کیتا مورا کے ساتھ سمجھوتہ کرنے مجبور کر دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں منوری کے ساتھ اپنے فاصلے ختم کر سکوں گا۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔